بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الاول کتاب الصلاۃ درس نمبر 441 میں نماز ذات رقاع کی شرائط پر گفتگو کی جائے گی۔ نماز خوف کے احکام زیر بحث ہیں۔ نماز ذات رقاع کی شرائط کا بیان آئے گا۔ لشکر اسلام کو دو گروہ میں تقسیم کرنے کا امکان ہونا شرط ہے۔ دشمن گروہ قبلہ کی مخالف سمت میں ہو یہ بھی شرط ہے۔ دشمن کے حملے کا خوف ہونا بھی شرط ہے۔ دو سے زیادہ گروہ بنانے کی ضرورت نہ ہونا بھی شرط ہے۔ عبارت کی توضیح اور تشریح نیز متعلقہ مباحث کو بھی بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا اشار الیہا بقولہ ومع امکان الافتراق فرقتین لکثرت المسلمین او قوتهم بحیث یقاوم کل فرقۃ العدو حالۃ اشتغال الاخرى بالصلاۃ وان لم یتساویا عددا۔ نماز ذات رقاع جو نماز خوف کی مشہور ترین قسم ہے، اس کی شرائط کی طرف شہید اول نے اشارہ فرمایا ہے اپنی اس عبارت میں۔ چونکہ نماز خوف کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے ایک جو نماز ذات رقاع ہے اس کی اپنی شرائط ہیں، تو ان شرائط کو شہید اول نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لشکر اسلام کو تقسیم کرنا ممکن ہو فرقتین دو گروہوں میں، لکثرت المسلمین کیسے ان کو ہم دو گروہ میں تقسیم کر سکتے ہیں؟ چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے تو ایک گروہ کو نماز کے لیے بلائیں جماعت میں اور دوسرا جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرے تو ممکن ہے، چونکہ مسلمان بہت زیادہ ہیں لشکر اسلام میں۔ او قوتہم یا کم ہیں لیکن قوی ہیں، بہادر ہیں، اور کچھ نماز میں شریک ہوں، باقی تھوڑے بھی ہیں لیکن وہ کیا ہیں، دشمن کا مقابلہ کرنے کی جرأت رکھتے ہوں۔ بحیث یقاوم کل فرقۃ العدو حالۃ اشتغال الاخری بالصلاۃ، یعنی لشکر اسلام کو اس طرح تقسیم کرنا ممکن ہو کہ ان میں سے ہر گروہ دشمن کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو حالت اشتغال الاخری، جب دوسرا گروہ مشغول ہو بالصلاۃ نماز پڑھنے میں۔ تو یہ پہلی شرط ہے کہ چونکہ نماز ذات رقاع جو ہوتی ہے وہ ایک رکعت اس کے ساتھ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو پھر دو گروہ ہو جائیں گے تو ایک گروہ نماز میں ایک رکعت پڑھے گا اور دوسرا گروہ دشمن کا مقابلہ کرے گا۔ وَإِن لَمْ يَتَسَاوَيَا عَدَدًا، اگرچہ کہ دو گروہ جو ان کے بنائے جائیں گے وہ عدد کے لحاظ سے مساوی نہ ہوں، ہو سکتا ہے ایک جو گروہ نماز میں شریک ہے اس کی تعداد زیادہ ہو اور دفاع کرنے والوں کی تعداد کم ہو، تو یہ ممکن ہے، لیکن دو گروہ بہرحال بنیں گے تو نماز ذات رقاع کا طریقہ ہوگا۔ وَكَوْنِ الْعَدُوِّ فِي خِلَافِ جِهَةِ الْقِبْلَةِ، اور دشمن قبلہ کی مخالف سمت میں ہو، اما فی دبرہا، یا تو وہ بالکل پشت بے قبلہ ہو، او احد جانبیہا، یا پھر دائیں بائیں ہو لشکر اسلام کے، بحیث لا یمکنہم القتال مسلین الا بالانحراف عنہا۔ تو اس شرط کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر دشمن مثلا قبلے کی مخالف سمت میں ہو، اگر قبلہ جنوب میں ہے اور دشمن شمال کی طرف ہو، یا پھر دائیں بائیں ہو قبلہ کے، تو اگر دشمن کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہو تو آدھا گروہ اس کا مقابلہ کر لے گا اور
باقی جو گروہ ہے وہ نماز میں شریک ہو جائے گا۔ بحیث لا یمکنہم القتال مسلین الا بالانحراف عنہا، ایسی صورتحال ہو کہ دشمن سے جنگ کرنا نماز کی حالت میں ممکن نہ ہو مگر یہ کہ قبلہ کی سمت سے منحرف ہونا پڑے، تو اس صورت میں نماز ذات رقاع ہی ممکن ہوگی، تاکہ آدھا گروہ جو ہے وہ دشمن کا مقابلہ کرے گا اور دوسرا آدھا جو ہے وہ نماز کی ایک رکعت پیش نماز کے ساتھ پڑھے گا۔ یہ تو اس صورت میں تھا جب وہ پشت بے قبلہ ہو دشمن یا دائیں بائیں ہو، او فی جہتہا مع وجود حائل یمنع من قتالہم، یا پھر دشمن جہت قبلہ میں ہے لیکن کوئی حائل موجود ہے جو دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے سے مانع ہو۔ اگر مسلمان نماز کی حالت میں اس سے جنگ کرنا چاہیں تو انہیں کیا ہے حائل موجود ہو اور جنگ سے مانع ہو، تو پھر وہ نماز کا دو گروہ کر کے نماز ذات رقاع پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو شرط تھی اس میں بھی اسی طرح ہے کہ اگر دو گروہ بننا جو ہے ممکن ہو تو پھر وہ کیا کریں گے، نماز ذات رقاع پڑھیں گے۔ اگر دو گروہ جو ہے اس کے بننا ممکن نہ ہوں یا پھر لشکر اسلام قوی نہ ہو تو پھر اس صورت میں نماز فرادہ پڑھیں گے، یا جماعت کے ساتھ پڑھیں تو نماز عثمان یا باطن نخل کے طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اگر شرائط کے بغیر وہ کیا ہے، پہلی شرط کے بغیر نماز ذات رقاع پڑھتے ہیں تو وہ باطل ہوگی۔ اور اس کی ایک تیسری شرط بھی موجود ہے، وَاشْتُرِطَ ثَالِثٌ وَهُوَ كَوْنُ الْعَدُوِّ ذَا قُوَّةٍ يُخَافُ هُجُومُهُ عَلَيْهِمْ حَالَ الصَّلَاةِ۔ ایک تیسری شرط بھی ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ دشمن بہت قوی ہو اور نماز کی حالت میں مسلمانوں پر اس کے حملے کا خوف ہو، اس صورت میں نماز ذات رقاع پڑھی جائے گی۔ اگر ان کا جو ہے حملے کا خطرہ نہ ہو تو پھر جو ہے نماز ذات رقاع نہیں پڑھی جائے گی۔ فَلَوْ أُمِنَ صَلُّوا بِغَيْرِ تَغْیِیرٍ یُذْکَرُ ہُنَا، اگر اس کے حملے سے امان حاصل ہو اور وہ قوی نہ ہوں تو وہ نماز پڑھیں گے مسلمان بغیر تغییر، بغیر اس تبدیلی کے، یذکر ہنا جو نماز ذات رقاع میں ہوتی ہے، تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی چونکہ دشمن قوی نہیں ہے اور نماز پڑھتے ہیں تو اس کے حملے کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر سارا لشکر بھی کیا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَتَرَكَهُ اختصاراً، اور شہید اول نے اس شرط کو ترک کیا ہے، یعنی ذکر نہیں کیا، یہ شہید ثانی نے اس کو بیان کیا ہے، اختصار کی وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا۔ او اشعاراً بہی من الخوف، یا اس وجہ سے اس کو ذکر نہیں کیا کہ خود یہ خوف کی جو حالت ہے اس سے بھی سمجھی جاتی ہے۔ خوف تبھی ہوتا ہے جب دشمن قوی ہو اور اس کے حملے کا خطرہ ہو، تو چونکہ یہ شرط خود نماز خوف سے بھی سمجھی جاتی ہے، چونکہ نماز خوف تو خوف کی حالت میں پڑھی جاتی ہے، یا تو اس کو اختصار کی وجہ سے ترک کیا ہے چونکہ لازم نہیں ہے تمام شرائط کو ذکر کریں، چونکہ مصنف جو ہے کلام کو مختصر رکھنا چاہتے تھے، دو شرطیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں جن میں نماز ذات رقاع پڑھی جاتی ہے، تو یہ منافی نہیں ہے کہ باقی شرائط بھی ہوتی ہیں، ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ کلمہ خوف جو نماز خوف کے عنوان میں موجود ہے وہ تیسری شرطوں سے بھی سمجھی جاتی ہے، کیونکہ جب دشمن سے خوف حاصل ہوگا، دشمن قوی ہوگا اور اس کے حملے کا خوف رہے گا تو پھر جو ہے نماز خوف پڑھی جائے گی۔ اگر اس کے حملے کا خوف نہ ہو تو پھر اس کو نماز خوف کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
ورابعا وهو عدم الاحتیاج الى الزیادة على فرقتین، اور ایک چوتھی شرط بھی قرار دی گئی ہے نماز ذات رقاع پڑھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کو دو سے زیادہ گروہوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ نماز ذات رقاع جو ہے یہ دو گروہ والی لشکر کے ساتھ مختص ہوتی ہے، لاختصاص هذه الکیفیت بادراک کل فرقۃ رکعۃ، کیونکہ یہ طریقہ جو نماز ذات رقاع کا ہے یہ مختص ہے جب ہر لشکر کا ہر گروہ ایک رکعت نماز جماعت کو درک کر لے گا، دو حصے بنائے جائیں گے اور ایک رکعت جو ہے نا جی ایک گروہ لشکر کا پڑھ لے گا امام جماعت کے ساتھ، اور پھر وہ جلدی سے اپنی دوسری رکعت پڑھ کے دفاع پہ چلا جائے گا، اور دوسرا جو گروہ ہوگا پھر وہ دوسری رکعت میں امام جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ وَيُمْكِنُ الْغِنَاءُ عَنْهُ فِي الْمَغْرِبِ، شہید ثانی فرماتے ہیں کہ یہ جو چوتھی شرط شہید اول نے ذکر نہیں کی، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ نماز مغرب میں تو اس شرط سے بے نیازی حاصل کرنا ممکن ہے، چونکہ نماز جو ذات رقاع ہوتی ہے یہ قصر جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں تو چلو چونکہ 4 رکعتی 2 رکعتی ہو جاتی ہے تو پھر 2 گروہ بنے گے تو ایک ایک رکعت وہ حاصل کر لیں گے، لیکن اگر نماز مغرب پڑھنی ہو جماعت کے ساتھ تو اس میں نماز ذات رقاع پڑھی جا سکتی ہے جب 2 سے زیادہ گروہ موجود ہوں لشکر اسلام کے، چونکہ اس کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں تو ایک ایک رکعت آ کے وہ گروہ کے مختلف جو ہے لشکر کے مختلف گروہ وہ آ کے اس کو حاصل کر سکیں گے۔ وَمَعَ اجتماع الشُّرُوطِ يُصَلُّونَ صَلَاةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ، بہرحال یہ 4 شرائط ہیں جن کا لحاظ کرنا ضروری ہے، جب یہ شرائط موجود ہوں گی تو لشکر اسلام پھر نماز ذات رقاع پڑھ سکتا ہے۔ نماز ذات رقاع کی جو یہاں 4 شرائط بیان ہوئی ہے، پہلا تھا کہ 2 گروہ میں تقسیم کرنا ممکن ہو، اور اس کی دلیل واضح ہے کہ جب 2 گروہ میں تقسیم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ان کے لیے نماز جماعت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت ان کو دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور نماز اشارے وغیرہ سے پڑھیں گے اس کی پھر وہ علیحدہ احکام ہے۔ دشمن زیادہ ہو ان سے خوف ہو، ورنہ تو نماز خوف کا عنوان ہی صادق نہیں آئے گا۔ اور یہ جو شرط ہے کہ دشمن جہت قبلہ کے مخالف سمت میں ہو، مدارک الاحکام میں فرماتے ہیں کہ اس شرط کو اکثر اصحاب کے کلام میں یقین کیا گیا ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح اس کو پڑھا ہے، تو پھر واجب ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے۔ علامہ حلی علیہ رحمہ تذکرۃ الفقہاء میں اس شرط کے معتبر نہ ہونے کے قائل ہیں، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھی تھی ذات رقاع تو وہ اتفاقاً شرائط ایسی تھی اور ماحول ایسا تھا کہ آپ نے اس طریقے کو اختیار کیا ہے، نہ یہ کہ شرط ہے، اور شہید اول نے اس کو ترجیح دی ہے، اور شہید ثانی نے روض الجنان فی شرح شرائع الاسلام میں اس کو مستحسن قرار دیا ہے۔ تو یہ جو شرط ہے اس کے حوالے سے اختلاف نظر بھی پایا جاتا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ اور یہ جو چوتھی شرط بیان کی تھی کہ 2 سے زیادہ گروہوں میں تقسیم کرنے کی ضرورت نہ ہو، چونکہ یہ طریقہ نماز ذات رقاع کا مختص ہے اس وقت کہ جب ہر گروہ ایک رکعت اس کے ساتھ پڑھے، تو 2 رکعتی نماز میں تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، پھر ایک ایک رکعت میں ایک ایک گروہ شامل ہو جائے گا۔ لیکن شہید ثانی نے خود اس میں اشکال فرمایا تھا کہ اگر نماز مغرب انہوں نے پڑھنی ہو تو 2 سے زیادہ بھی گروہ بن سکتے ہیں، چونکہ تیسرا گروہ پھر تیسری رکعت میں امام جماعت کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے۔
باقی جو طریقہ ہے نماز ذات رقاع کا اس پر گفتگو آنے والی ہے، انشاءاللہ اس کی عبارت وغیرہ کی شرح بیان کی جائے گی۔